القدر وما أدراك ما ليلة القدر آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض ہو اس سے قبل ہم اور آپ مل کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے کوئی فرد اگر آپ کو تحفہ دینا چاہے، گفٹ دینا چاہے، تو وہ تحفہ کیا ہے؟ کس طرح وہ جو ہے آپ کو تحفہ دے سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا میرے لیے تحفہ درود پاک ہے۔ اب یہ تحفہ ہے، تحفے سے محبت بڑھتی ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کی طرف سے میرے لیے تحفہ، گفٹ، یہ درود پاک ہے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تحفہ دیا، گفٹ دیا، اب تحفے کے بدلے میں سرکار آپ کیا عطا فرمائیں گے؟ ہم نے تو تحفہ دے دیا، قربان جائیں میرے سرکار مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی میری امت میں سے جب مجھے درود کی صورت میں تحفہ دے گا تو میں اسے اپنی شفاعت عطا فرما دوں گا۔ یہ میری طرف سے تحفہ ہوگا، میری طرف سے گفٹ ہوگا، تحفہ ہوگا۔ آپ درود پڑھیں، اس کے صدقے میں میرے آقا علیہ السلام آپ کی شفاعت فرمائیں۔ ٹھیک ہے، تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آخری جمعہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، اور اس کے بعد تو اب جمعہ رمضان شریف میں پڑے گا نہیں، جس کو جمعۃ الوداع کہہ لیں آپ، جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ اور اتنی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان شریف گیا، یقین مانے پھر احساس بھی نہیں رہا۔ اب تو ایک درد ہے، کرب ہے کہ ماہ رمضان شریف ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ آج 25 رمضان مبارک ہے، کل 26 رمضان، کل جو ہے وہ 27ویں شب بھی لگ جائے گی، اور وہ 27ویں شب جس کو شب قدر ہم لوگ کہتے ہیں، وہ کل انشاءاللہ تعالی شب قدر بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ تکمیل قرآن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، یعنی تراویح جو پڑھا رہے ہیں ہمارے قاری صاحب، تو قرآن مقدس کل انشاءاللہ تعالی وہ مکمل کریں گے کل کی تراویح میں، اور 27ویں شب ہے، شب قدر ہے، اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو شب قدر عطا فرمائے، اس کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ شب قدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور پھر اللہ استفہامی انداز میں پوچھ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے شب قدر کیا ہے؟ اللہ بندوں کو بتانا چاہ رہا ہے استفہامی انداز میں، سوالیہ نشان لگا کے۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ شب قدر کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، پھر آگے جواب دیتا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یہ اللہ خود بیان فرماتا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر وہ ہے جس کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کے جھرمٹ میں رہتے ہیں،
اور جو مومنین ذکر و اذکار میں مبتلا رہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ان سے مصافحہ فرماتے ہیں، ان سے مصافحہ فرماتے ہیں. اور یہ علامت ہے کہ جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کریں اس کو رونا آ جائے گا. یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے. اس کا دل نرم پڑ جائے گا اور پھر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. یہ علامت اور پہچان ہے. شب قدر دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا شان نزول سمجھیں آپ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ان کی امتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان کا جب تذکرہ فرما رہے تھے تو پھر ایک بزرگ کا بھی تذکرہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شان نزول سمجھا رہا ہوں، جن کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عمریں دی تھی، 1000 سال، 800 سال، 500 سال، یہ ان کی عمریں رہتی تھی. تو سرکار اسلام نے ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ وہ شمعون وہ ایسے بزرگ تھے جو 1000 سال جنہوں نے عبادت کی ہے، 1000 سال روزے رکھے، پوری رات جاگ جاگ کے مولا کو منایا، اللہ کی عبادت کی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ راتوں میں ہم جاگتے ہیں اپنے لیے، مگر وہ لوگ تھے راتوں کو جاگتے تھے اپنے مولا کے لیے، اپنے مولا کے لیے. دوستو ویسے میں نے بتایا نا کہ رمضان شریف ویسے بھی ختم ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہم خواب غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہوش میں آئیں، اپنے مولا سے تعلق جوڑ لیں، اپنے مولا کی بارگاہ میں آ جائیں. آپ کو پتہ نہیں ہے اس دور میں ایسے ایسے لوگ تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لے لیں آپ، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ان کی عمر 7 سال تھی، صرف 7 سال. حضرت زکریا علیہ السلام جب قیامت کا تذکرہ فرماتے یا قبر کا ذکر فرماتے، 7 سال کی عمر تھی یحییٰ علیہ السلام کی. آپ جیسے تذکرہ سنتے قیامت کا فوراً رونے لگتے اور بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے. یحییٰ علیہ السلام، ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کرنا چھوڑ دیا تھا. پھر وہ قیامت کا تذکرہ اور قبر کا تذکرہ اور یہ سب نہیں فرماتے تھے. پھر اس کی رحمتیں اور پھر جنت کی بہاریں یہ تذکرہ کرتے تھے. چھوڑ دیا ان کے سامنے. بچپنا اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے. میں نے بتایا نہیں، ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے، بڑے سخت ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں بھی رمضان جا رہا ہے، کچھ احساس نہیں ہے، کھیل کود میں ہم ایسے بس شاپنگ میں اور ان تمام چیزوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت کو برباد کر رہے ہیں. جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری باری تھی، میرے آقا آ گئے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کم سے کم ان کی باتیں تو سنا کریں. سرکار اسلام تشریف لائے اور کہا عائشہ اگر تو مجھے اجازت دے دے، کیونکہ تیرا حق ہے، تیری باری ہے، اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں اپنے مولا کے دربار میں کھڑے ہو کے کچھ عبادت کر لوں. فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آقا ہاں ضرور. فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار میرے حجرے میں کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد سرکار نے نیت باندھی اور رونا شروع کر دیا. رونے لگ گئے. روتے روتے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں ہچکیاں بند گئیں سرکار کی اور اس طرح روئے. فرماتی ہیں کہ داڑھی شریف سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکنے لگ گئے. میں آپ سے اتنے لوگ بیٹھے ہو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا دل نہیں کرتا اپنے مولا سے باتیں کریں؟ آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ اپنے مولا کے حضور ہم روئیں، گڑ گڑائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے. فرماتے ہیں پھر بھی روتے رہے. پھر سجدے میں گئے، پھر زار و قطار رو پڑے. ہاں پھر روتے رہ گئے. سرکار رونے کے لیے آئے تھے، ان کی آنکھیں رونے کے لیے تھیں، مگر نہیں، یہ تعلیم امت ہے. اور فرماتی ہیں کہ پوری رات کھڑے رہے میرے آقا، پوری رات اللہ کو منانے کے لیے، اور یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. فرماتی ہیں میں نے آپ کے قدم ناز کو دیکھا تو فرماتی ہیں کہ اس میں ورم آ گیا تھا، سوجن آ گیا تھا.
میں رو پڑی. میں نے کہا آقا اتنی مشقت آپ برداشت کرتے ہیں, سرکار کچھ آرام کر لیا کریں. میرے آقا روتے ہوئے فرمانے لگے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, میں اپنے مولا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے امام الانبیاء بنا دیا, اس نے مجھے تاجدار کائنات بنا دیا ہے. تو یہ حال تھا وہاں پہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیان کرنا چھوڑ دیا. 7-8 سال کی عمر ہے یحییٰ علیہ السلام کی. ایک دن آپ بیان کر رہے تھے, حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک پیڑ کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے. قبر کے عذاب کا تذکرہ ہوا, قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہوا. حضرت یحییٰ علیہ السلام چیخ مارے, دوڑ لگا دی, بچپنا ہے ابھی, دوڑ لگا دی اور دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نکل گئے. اب حضرت زکریا علیہ السلام پریشان, میرا بیٹا کدھر چلا گیا. 3 دن نہیں ملے. پہاڑ کی غار میں 7 سال کا بچہ ہے, پہاڑ کی کھوہ میں گیا. ہم نے تو دنیا کی محبتوں سے دل لگا لیا, مال دنیا سے دل لگا لیا. زکریا علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 دن کے بعد گئے تو ایک چرواہا تھا, اس سے پوچھا یہاں کوئی میرا بیٹا آیا ہے, بچہ آیا ہے. چرواہے نے بتایا یہ تو نہیں پتا کہ کون ہے وہ, مگر ہاں رات پوری رات وہ روتا ہے. 7-8 سال بچے کی عمر ہے, پوری رات یہ غار میں روتا ہے. جب سے وہ آیا ہے رونا شروع کیا. میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, میری ساری بکریاں اسی غار کی طرف منہ کر کے روتی رہتی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا ہے. آپ گئے, حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں پڑے تھے. ہے آپ لوگوں میں کسی کی اولاد ایسی؟ بنایا ایسی اولاد, کسی ایسی اولاد, ایسی تربیت کی ہے آپ نے؟ سجدے میں تھے یحییٰ علیہ السلام, بچپنا ہے. قدموں کی آہٹ سنی, سجدے میں سر ہے, رو کے کہنے لگے ملکن موت رک جاؤ. سمجھے ملکن موت آ گئے. کہا ملکن موت رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, میں اپنی امی کو بتا کے نہیں آیا, میں چپکے سے بھاگ کے آیا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام گئے, چمٹا لیا, کہا بیٹے میں تیرا باپ ہوں, ملکن موت نہیں ہوں, چل گھر پہ چلتے ہیں. بیٹے کو لے گئے یحییٰ علیہ السلام کو گھر پہ, کھانا دیا, بستر دیا, لیٹے. ابھی لیٹے تھے آواز آئی یحییٰ تو مجھے بھول گیا, میری محبتوں کو فراموش کر دیا. آج کتنے مزے کی بستر ہیں ہمارے, کیسی خواب غفلت کی نیند ہے ہماری. ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ کو بدلیں. تو شمون رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سرکار نے کیا. سرکار نے فرمایا 1000 سال اس نے عبادت کی, روزہ رکھا, نمازیں پڑھی. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو حاسدین تھے, انہوں نے حسد کی بنیاد پہ یہ سوچا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. شمون یہ سرکار تذکرہ فرما رہے ہیں, قتل کر دیا جائے. بیوی کو اپنی طرف ملا لیا. یہ دنیا کی محبت ہے. شمون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ان نادانوں کا ساتھ دینے لگ گئی جو مارنا چاہتے تھے. اس نے حضرت شمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رسی سے باندھ دیا رات میں. ظالم آئے, حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تو رسیاں ٹوٹ گئیں, ساری رسیاں ٹوٹ گئیں. جب ٹوٹ گئیں بیوی سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کہا کہ میں سوچی کہ کتنی طاقت ہے, اندازہ لگانا چاہتی تھی. دوسری شب اس نے جنزیر سے باندھ دیا. پھر آپ صبح اٹھے, جنزیر ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا مجھ پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی, صرف میرے گیسو یعنی بال, آپ کے بال بڑے بڑے تھے. بیوی نے کیا, تیسرے دن کیا کیا, بال سے باندھ دیا, آپ کو کھمبے سے باندھ دیا. جب بال سے باندھ دیا اور کھمبے سے, تو پھر وہ ظالم لوگ آئے اور ناک کاٹ ڈالا اور کان کاٹا, آنکھیں نکالی, انگلیاں کاٹی. شمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ایک اعضائے بدنیاں کاٹ دیا. اور جب کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا, وہ تو مر گئے, سب کے سب مر گئے. اب یہاں چونکہ سرکار صحابہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے, تو صحابہ نے عرض کیا آقا کیا اتنا بڑا عابد کوئی ہو سکتا ہے؟
इतना बड़ा परहेजगार कोई हो सकता है कि उन्होंने तो 1000 साल उम्रें पाई थी और इस तरह इबादत की थी, तो हमारी आपकी उम्मत में ऐसा कोई हो सकता है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए। जब गमगीन हुए, अभी गम के आसार चेहरे पे आए थे, हजरत जिब्रील आ गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने भेजा है और फरमाया है कि आपको ये बात गम दे रही है कि वो 1000 साल की उम्रें जीते थे और इतनी इबादतें कर लेते थे, आपकी उम्मत इतने साल नहीं जिएगी। तो अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि मेरे महबूब से जाके कह दो कि मैं आपकी उम्मत को आपके जरिए एक रात देता हूं जिसको शबे कद्र कहा जाता है। शबे कद्र कहा जाता है। उस रात में आपकी उम्मत में से कोई फर्द आके उस रात में इबादत करेगा, मेरे हुजूर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मुझसे इजहार मोहब्बत फरमाएगा, तो मैं शमून के 1000 साल इबादत पे भारी फरमा दूंगा। वो मुकद्दस शब है कल, वो शबे कद्र है, उसका एहतमाम करें, उसका एहतमाम करें और फिर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। मैंने कहा नहीं कि शबे कद्र है या अभी 5 दिन बचे हैं, 4 दिन जो बचे हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। बाबा फरीद लिखते हैं कि एक नौजवान था, नौजवानों, ये तुम्हारी जवानी फना होने वाली है, ये हुस्न तुमसे छीन लिया जाएगा, ये मालो मता जिसके पीछे तुम लगे हुए हो कि ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, एक पैसा तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़ जाओगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैंने पिछले जुमा को समझाया था, एक तरफ अपने मौला की मोहब्बत है, एक तरफ माल की मोहब्बत है, एक तरफ ताजदारे कायनात की मोहब्बत है, एक तरफ आपके अंदर माल की मोहब्बत है। सरकार ने फरमाया ज़कात निकालो, सरकार ने फरमाया खैरात करो, सरकार ने फरमाया कि लोगों के काम आओ। अब देखना यह है कि आपके पास माल की मोहब्बत ज्यादा है या महबूब की मोहब्बत ज्यादा है। अगर महबूब की मोहब्बत है तो फिर इसमें कतराएंगे नहीं कि कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, ईद आने वाली है, बहुत से ऐसे घर होंगे जिनके बच्चों को आज कपड़े नहीं मिले होंगे, गरीब लोग होंगे, उनकी माँ रो रही होगी, उनके वालिद रो रहे होंगे। आप जरूर देखिएगा आपके पड़ोस में अगर ऐसा कोई है, अपने ईद की खुशियों में इतना मगन न हो जाना कि आपके पड़ोस में ईद के दिन भी रोने की आवाज आए। बहुत से ऐसे गैरतमंद लोग हैं जो किसी से बोल नहीं पाते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद ख्याल रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी को कपड़े पहना दिया है तो मैदान महशर होगा, और इस शख्स को अगर शामत अमाल की बुनियाद पे हुक्म हुआ कि जहन्नम में ले जाओ, तो वो बच्चा जिसको आपने कपड़ा पहनाया था मैदान महशर में अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाएगा, अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाएगा और कहेगा, मौला ये वही बंदा है जिसने मुझे दुनिया में एक मरतबा कपड़ा पहनाया था, ये वही बंदा है जिसने मुझे खाना खिलाया था। हदीस पाक पढ़े, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए बच्चे इसका हाथ पकड़ ले, इसको साथ में लेके जन्नत में दाखिल हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा। आप जरूर ऐसे लोगों का ख्याल रखना। सेवई है, शक्कर है, ये चीजें जरूर भिजवा देना। आप सिर्फ अपनी ऐसी खुशियों पे लानत हो जो सिर्फ अपने लिए आप जीते हो, नहीं, गरीबों का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें। और मैंने कहा कि कल और आज हमेशा आप तौबा करें, चंद दिन बचे हैं। बाबा फरीद लिखते हैं, एक नौजवान था, उसका हाल ये था कि दिन भर काम करता था, रात में आता, घर में एक रस्सी बांध रखी थी उसने, फंदा लगा रखा था घर में, वो फंदा अपने गले में डालता था और डालने के बाद अल्लाह की मले आला की तरफ रुख करता था और कहता था, मौला मैं तेरा नाफरमान बंदा हूँ और तेरे नाफरमानों का हश्र इस तरह होना चाहिए। पूरी रात गले में फंदा डाल के रोता रहता था, रोता रहता था। हमारे दिल बड़े सख्त हो गए, बड़े सख्त हो गए। हमारे अंदर तो वो एहसास ही मर चुका है। मैंने कहा ना, इतने रमजान गुजर गए, कभी ऐसा हुआ कि मुसल्ला आपने अंधेरी रात में बिछाया हो और सजदे में जाके अपने मौला से रो करके कहा हो कि मौला मैं तेरा मुजरिम हूं, तेरा निकम्मा नाकारा बंदा हूं? यह एहसास नहीं होता है। वो नौजवान रोता था, गले में फंदा डाल के पूरी पूरी रात रोता था। बाबा फरीद लिखते हैं कि दिन में भी जब वो काम पे रहता था
تو ہمیشہ روتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کے اندر کتنی دنیا آ گئی ہے۔ یہ جو مال ہے جس پر آپ کا قبضہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کا ہے؟ آپ مرو گے تو آپ کے ساتھ جائے گا ایک، اتنا تو سب سمجھتے ہو، دانشور لوگ ہو، اتنی بے وقوفی، اتنی نادانی، یعنی زکوٰۃ صدقہ خیرات تک نکالنے کا خیال نہیں آتا ہے پیسے بچانے کے چکر میں۔ وہ پیسہ جو تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے، وہ مال جو تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے، تم نے اگر نکالا نہیں نا تو قبر میں عذاب ہوگا، محشر میں عذاب ہوگا۔ پھر وہ حال اس کا یہ رہتا تھا، جب اس کا آخری وقت آیا ہمیشہ روتا رہتا تھا۔ بابا فرید ہمیشہ روتا رہتا تھا۔ جب آخری وقت آیا اپنی ماں کو بلایا، کہا امی اب تو میں مر جاؤں گا، 3 وصیت کرتا ہوں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں پھندا ڈالنا، پھندا ڈال کے پورے گھر میں گھسیٹنا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھسیٹنا، اور کہنا جو اللہ کا نافرمان ہو اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے میری ماں کہ میری جنازہ، میری میت کو رات میں اٹھا کے لے کے چلنا، رات میں لے کے چلنا۔ ماں نے پوچھا بیٹے کیوں؟ کہا اس لیے کہ دن میں لے کے چلو گی تو ممکن ہے کوئی کہے یہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، تو رات میں لے کے چلنا۔ تیسری یہ بات ہے کہ جب دفن کر دو تو میرے قبر پہ تم رہنا، کہ میرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے قدم ناز کی وجہ سے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ انتقال ہو گیا، ماں نے رسہ اٹھایا، گلے میں پھندا ڈالا، گھسیٹنے والی تھی، آواز آئی نادان ایسا مت کر، تجھے پتا نہیں وہ میرا دوست تھا، وہ میرا محبوب تھا، میرا پیارا تھا، وہ ہمیشہ روتا رہتا تھا، بڑی محبت تھی اس کو مجھ سے۔ نوجوانوں، میرے ساتھیوں، آپ جو دنیا کی محبت میں اس طرح گمے ہوئے ہو نا، یا دنیا کے حسن میں، یاد رکھو جس دن اللہ کا حسن بے نقاب ہوگا، مولا پردے ہٹائے گا اور کہے گا بندے آج لے میرا دیدار کر لے، اس دن تم بہت پچھتاؤ گے کہ کہاں بھٹک گئے تھے تم۔ اللہ کے عزت کی قسم، اللہ کے حسن سے بڑھ کر کوئی حسن نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں جو لذت ہے دنیا کی کسی محبت میں وہ لذت نہیں ہے۔ جو دیدار اور ملاقات کے وقت رب کی خوشی ہوگی یہ دنیا میں خوشی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے مولا کے لیے جیو، مولا کی محبت میں جیو، وہ رب ایسا رب ہے۔ صحیح بخاری میں تمہارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں، میرے آقا بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، آخری وقت تھا، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ابھی 4-5 دن بچے ہیں، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ آپ کب سمجھیں گے؟ جب آپ کے ناک میں کاپوس ڈال دیا جائے گا، آپ تب سمجھیں گے جب آپ کو کفن پہنایا جائے گا، آپ تب سمجھیں گے جب آپ کے انگوٹھے دونوں ملا کے باندھ دیے جائیں گے، آپ تب سمجھیں گے جب آپ کی میت لے کے چلی جائے گی۔ ابھی ہوش میں آ جاؤ، اپنے آپ کو بدل لو، ابھی وقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، آخری وقت تھا، اس نے اپنی اولاد کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا، کہا بیٹے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے پھر جو راکھ ہے وہ اڑا دینا ہوا میں۔ صحیح بخاری میں ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ اپنے مولا کا سامنا کر پاؤ گے؟ اپنے آقا کے سامنے جانے والا چہرہ تمہارا ہے، اس طرح تمہارے کردار، تمہارا ہر عیب وہ جانتے ہیں، ہر شرارت تمہاری جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے جیو، اس کے دیدار کے طالب بن جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا حضور میرا خاوند دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا شریعت نے اجازت دی ہے اگر شرائط پائے جائیں تو۔ پھر وہ رو پڑی، اس نے کہا حضور اگر شریعت اجازت مجھے دیتی تو میں نقاب چہرے سے ہٹاتی اور آپ دیکھ لیتے کہ جن کی بیوی اتنی خوبصورت ہو وہ دوسری عورت کی طرف نگاہ کیسے ڈال سکتا ہے۔
اتنا سننا تھا جنید بغدادی بے ہوش ہو کے گر پڑے اور ہوش میں آئے اور کہنے لگے یہی تو میرا رب کہتا ہے کہ اگر دنیا میں تم میرا حسن دیکھ پاتے تو فانی حسن کی طرف کبھی نہ جاتے. ارے آ جاؤ میرے حسن کو دیکھنے والوں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو. اس نے کہا مجھے جلا دینا. انتقال ہوا، جلا دیا، خاک اڑا دیا. میرے آقا بیان فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوا، اور جب پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ وصیت کیا کہ جلا دو پھر خاک میں اڑا دو، شرعاً یہ اور کسی کے لیے جائز نہیں، حرام ہے. یہ تو نے کر دیا. وہ رو پڑا. اس نے کہا مولا میں گنہگار بہت تھا، اس سے گناہ بہت ہوئے تھے، میرا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا تھا، میری آنکھیں خطا کار، میری زبان خطا کار. پھر میں نے یہ سنا تھا کہ تیرے سامنے آنا پڑتا ہے. اب اتنی ہمت مجھ میں نہیں تھی کہ مولا میں کیسے تیرا سامنا کروں، جب تو میرے عیبوں کو جانتا ہے. میں ڈر گیا تھا، بس ایک جملہ بولا کہ مولا میں ڈر گیا تھا. اللہ نے کہا سچ میں تو ڈر گیا تھا؟ اس نے کہا ہاں مولا میں تجھ سے ڈر گیا تھا کہ تیرے پاس کیسے جاؤں گا، تیرا سامنا کیسے کروں گا. اللہ نے فرمایا اتنا ڈرتا ہے مجھ سے؟ اس نے کہا ہاں. مولا نے کہا پھر تیری خطا کوئی بات نہیں ہے، تیری خطا کوئی چیز نہیں، جا میں تیری مغفرت فرما دیتا ہوں. اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اور مال و متاع کی محبت نکالو. یار یہ سب فانی ہے. آپ دیکھیں نا کتنی لاش آپ نے دفنائی ہوگی. آپ قبرستان جائیں، بہت بڑے سیٹ صاحب تھے، آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، قبر دھنس گئی ہے، گر پڑی ہے قبر. کوئی مٹی برابر کرنے والا نہیں تھا. 50 روم تھے، 10 روم تھے، پوری چالی ان کی تھی، ایک دبدبا تھا، مگر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، قبر کو برابر کرنے والا نہیں ہے. آپ کتنا جیو گے، اتنی عمر گزار دی ہو، کتنا جیو گے آگے. اس لیے قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. اور پھر اس میں تو قطعاً یہ بات نہ لاؤ کہ یار ہمیں جو اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ نکالو تو پھر اس میں نہیں. میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلائے گا کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، صدقہ خیرات کرو گے، زکوٰۃ دو گے تو نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ شیطان ہے، میں تو غنی ہوں، میں عطا فرمانے والا ہوں، میں دینے والا ہوں. اس لیے آپ تمامی حضرات کبھی بھی ایسی حرکتیں بالکل نہ. یقین مانے میرا کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسے سنتا ہوں. یار اللہ ہی نے سب کچھ دیا تمہیں، اور پھر اس کی راہ میں دینے کے لیے آپ سوچتے ہیں یار کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. ثعلبہ بن حاطب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، 5 ٹائم سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آئے عرض کیا آقا میں بڑا غریب ہوں، کچھ عطا فرما دیں، دعا فرما دیں. سرکار نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے جس میں ہو. کہا نہیں آقا دعا فرما دیں. 1 بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا. سرکار نے ہاتھ اٹھایا، کہا اس کو مال عطا فرما دے، اللہ اس کے مال میں برکت دے دے. حالانکہ سرکار نے پہلے منع فرمایا، مگر دعا مانگ دی. جب دعا مانگی بکریوں کا ریوڑ تھا، اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی مدینہ شریف میں دشوار ہو گیا. یہ جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کی نحوست بتاتا ہوں آپ کو. مدینہ شریف کے باہر چلے گئے، 5 ٹائم سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے والے جب مال آیا تو اب جمعہ آنے لگے، جمعہ آنے لگے. آپ خود احساس کرنا مال نے دین سے کتنا دور کر دیا آپ کو. جمعہ آنے لگے، اور پھر اور مال بڑھا تو پھر جمعہ بھی چھوٹا، وہیں پڑھتے تھے. اور عید اور بقرعید آنے لگے، پھر زکوٰۃ کا حکم ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی. سرکار نے بھیجا کہ جاؤ بولو زکوٰۃ دے میں. یہی وہ ہیں جنہوں نے حضور سے دعا کروائی تھی، 5 ٹائم سرکار کے پیچھے نماز. مگر جب زکوٰۃ کی بات انہوں نے سنی تو کیا کہا، جاؤ سوچ کے بتاؤں گا. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں میں، اور اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو 5 ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا، کہ جاؤ سوچ کے بتاؤں گا. یہ خیال آپ کو آتا ہے کہ نہیں، یار نکالوں گا تو کم ہو جائے گا، یار ایسا دے دیا تو یہ ہو جائے گا. سرکار سلام کے پاس جو عامل آئے جن کو بھیجا تھا سرکار نے، فرمایا افسوس ثعلبہ پر،
افسوس۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ لے کر کے مال زکوٰۃ آئے اور ادھر قرآن کی آیت اتر گئی کہ اے حبیب اب اس کا مال قبول نہ فرمائیے، ہم نے مردود کر دیا اس کے مال کو، اب اس کے مال کو قبول نہ فرمائیں۔ آپ سوچیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، دن رات حضور کا چہرہ دیکھتا ہو، مال آیا تو یہ خیال آیا، مال آیا، آج آپ کے پاس ہے، آپ یہی خیال کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا ان کے رد میں قرآن کی آیت آئی اور پھر سرکار نے قبول نہیں فرمایا، واپس کر دیا۔ اگر یہ خیال ہے اور زکوٰۃ دیتے ہو تو پھر مردود ہو جاتا ہے، پھر رد ہو جاتا ہے۔ ارے اس کا مال ہے، یہ جان اسی کا ہے، یہ مال و متاع اسی کا ہے، اس کی راہ میں دینے سے آپ کتراتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، لے کے آئے پھر مال کہ سرکار نے نہیں قبول فرمایا تھا، آپ زکوٰۃ لے لیں، انہوں نے فرمایا نہیں، جو سرکار نے نہیں لیا تو میں کیوں لوں گا۔ خلیفہ دویم کا دور آیا، لے کے آئے تو کہا نہیں میں بھی نہیں قبول کروں گا۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہنے کا مطلب سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ ہوتی ہے مال کی محبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اور زکوٰۃ کا جب حکم دیا تو کہا سوچ کے بتاؤں گا۔ اس لیے آپ کبھی اس سے کوتاہی نہ برتیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہو، تو شکریہ کے طور پہ ادا کرو کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ اور زکوٰۃ آپ جو دیتے ہو یہ اپنے لیے دیتے ہو، اپنے لیے دیتے ہو کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ پر فرض ہے، اس لیے آپ ان چیزوں میں کوتاہی نہ کریں۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو کہ یہ ماہ رمضان ہے، صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ کریں، زکوٰۃ جو آپ پر فرض ہے وہ ضرور نکالیں۔ آپ اگر نہیں نکالے اور آپ کی وفات ہو گئی تو اس پورے پیسے کا مالک کون ہوگا؟ آپ کی اولاد۔ اور آپ نہیں نکالے مر گئے تو وہ جو بچائے تھے وہ بھی تو لے کے نہیں گیا، جو بچائے تھے نہیں نکالے تھے اولاد کے لیے۔ اب اولاد کیا کرے گی؟ آپ کا بیٹا آپ کے کہنے پہ موبائل نہیں رکھتا ہے گھر پہ، تو آپ کے کہنے پہ یا آپ کے مرنے کے بعد وہ قبر پہ آئے گا آپ کے؟ جو بیٹا ابھی آپ زندہ ہو تو آپ کی بات نہیں سنتا ہے، تو مرنے کے بعد آپ یہ امید لگائے ہو کہ آپ کی اولاد قبر پہ آئے گی، یہ خوش فہمی نکال دیں۔ آپ جو کرنا ہے نیکیاں اپنے ہاتھ سے کر لیں، جو کرنا ہے، اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ آپ ضرور زکوٰۃ صدقہ خیرات نکالیں، میں نے بتایا فطرہ 80 روپیہ ہے، اور اس سے بڑھ کے نکالیں۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کے راہ میں جب سودا اللہ سے ہو، پھر خریدار ایسا ہو تو پھر ظاہر بات ہے ہمیں تو بہت بیچنا چاہیے کہ وہاں تو منافع ہی منافع ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ نکالیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی مستحق ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہونے چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مستحق ہونے چاہیے۔ اگر مستحق نہیں رہیں گے اور بغیر مستحق کسی کو آپ نے زکوٰۃ دے دیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، مرنے کے بعد آپ پر اس کا عذاب ہوگا، آپ پر وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ٹھیک، تو اگر خاندان میں کوئی ایسا ہے، رشتہ دار میں ان کا پہلا حق ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان کا پہلا حق ہے۔ اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو میں نے پھر اعلان کیا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ آپ کا اپنا ادارہ خود یہاں پہ ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ تقریباً 25 سے 30 بچے یہاں وہ رہتے ہیں جن کے صبح ناشتہ، پورا کھانا، دوپہر کا، شام کا، یہ کھانا اپنے مدرسے میں بنتا ہے، اور کھانا پینا پورا انتظام مدرسے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ 25 سے 30 بچے کم و بیش۔ پھر اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں یہ دارالعلوم یاد کر، میں روزے کی حالت میں ہوں، ممبر رسول پہ ہوں، جمعۃ الوداع ہے، یہ میرا شوق نہیں ہے دارالعلوم، یاد رکھیں آپ، یہ میرا شوق نہیں، یہ میری آخرت ہے۔ یہ جو میں مدرسے چلا رہا ہوں نا، یہ جو نیکیاں کر رہا ہوں، یہ میری آخرت ہے، اور آپ میرے مقتدی ہو، میں آپ کا امام ہوں۔ اور قرآن میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ محشر میں ان کے امام کے ساتھ، ان کے سردار، ان کے رہبر کے ساتھ بلایا جائے گا۔ مجھے تڑپ یہ ہے نا کہ میں بھی نیکی کروں، اپنے مقتدیوں سے بھی کراتا رہوں، تاکہ ہم لوگوں کی آخرت میں اللہ تعالیٰ گرفت نہ فرمائے۔ تو یہ دارالعلوم میرا شوق نہیں، ہم سب کی، پورے مہاڑا والوں کی یہ آخرت ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم کو صدقہ خیرات دیتا ہے تو کسی غریب کو دینے سے 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے اسے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ 70 گنا جہاں بچے کھاتے پیتے ہوں، تو آپ کے یہاں خود ہی بچے ہیں،
اگر کوئی مستحق ہے خاندان میں تو پہلے اس کا حق ہے، ٹھیک، اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو آپ کے یہاں تقریباً میں نے بتایا 25 سے 30 بچے، اور یہ صرف حفظ نہیں کرتے ہیں، انہی بچوں کو میں اسکول بھی بھیجتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے یہاں 10ویں تک کے بچے ہیں، یہ سارے اسکول بھی جاتے ہیں۔ کھانا پینا، یہاں تک کہ ان کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے، صابن ہے، برش ہے، منجن ہے، پھر ہفتے میں پیسے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں سارے بچوں کو۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں، میں نے بتایا کہ شوق نہیں، اس لیے کہ میری بھی بخشش ہو جائے، اور آپ حضرات جو تعاون فرماتے ہیں ان بچوں کے صدقے میں ہم سبوں کی مغفرت ہو جائے، اس امید کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو سالہ سال آپ سوچیں کہ 5 لوگوں پر مشتمل آپ کا گھر ہوتا ہے، خرچہ آپ جانتے ہوں گے، آپ کی فیملی 5 لوگ 7 لوگ ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ 25 سے 30 بچے، 15 سے 20 اسٹاف، یعنی تقریباً 50 لوگ، اور کھانا پینا رہنا پورا خرچہ یہیں سے۔ مگر اللہ کی توفیق سے سرکار کے نالین کے صدقے میں سارا کام پورا ہوتا رہتا ہے، اور یہ سب آپ کے تعاون سے ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو آپ تمام حضرات اپنے مدرسے کا بھی خیال رکھیں، اور وقت کافی ہو گیا بس آپ